بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، کائنات اسلام میں خوش آمدید۔ ایک پیاری دعا کے ساتھ، اے رب کائنات، ہم تیرے پاک نام سے دن کی ابتدا کرتے ہیں۔ یا رب، ہمارے دین و دنیا میں بہتر فرما اور اپنے لامحدود خزانوں سے رزق حلال عطا فرما۔ مجھے اور مجھ سے جڑے تمام احباب کے لیے آسانیاں عطا فرما، آمین۔ ویوز، آج میری ویڈیو کا موضوع ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ایک بوڑھی عورت کا واقعہ۔ چلیں شروع کرتی ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ایک بوڑھی عورت کا رلا دینے والا واقعہ۔ یہ واقعہ خاص عورتوں کے لیے ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی کے چند واقعات آپ کے گوش گزار کریں گے۔ یہ ویڈیو تمام مسلمان عورتوں کے لیے ایک مثل راہ ہے، لہٰذا اس ویڈیو کو خود بھی دیکھیے اور اپنے گھر کی عورتوں کو بھی دکھائیے گا۔ ناظرین کرام، ایک بار کا ذکر ہے، ایک بوڑھی عورت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لائیں اور کہنے لگیں، اے جنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں 3 دن سے بھوکی ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دیجیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمانے لگیں، آپ 3 دن سے بھوکی ہیں اور میں نے 7 دن سے روٹی کی شکل نہیں دیکھی۔ ابھی 4 مٹھی جو کہیں سے آئے ہیں، آپ بیٹھو، میں ان کو پیس کر روٹی بناتی ہوں اور آپ کو کھلاتی ہوں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے چکی پیسی آٹا بنایا اور ان سے روٹی پکا کر اس عورت کو دے دی۔ وہ اپنے لیے کچھ بھی نہ رکھا۔ اس عورت نے کہا، آپ بھی تو بھوکی ہیں، آپ بھی اپنے لیے رکھ لیں۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمانے لگیں، اے اماں، جس چیز کو صدقہ کر دیا جائے پھر اس میں سے کچھ بھی اپنا حصہ نہیں ہوتا۔ ناظرین، یہ تھی بنت رسول سیدہ فاطمہ زہرا اور رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سخاوت۔ ایک مرتبہ دوپہر کے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فاقے سے تھے۔ راستے میں آپ کی ملاقات سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ وہ دونوں حضرات بھی فاقے سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صحابہ کو لے کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کھجوروں کا ایک گوشہ اور ایک بکری ذبح کر کے اس کے گوشت کے کباب پیش کیے گئے۔ جب دسترخوان بچھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی پر تھوڑا سا گوشت رکھ کر فرمایا، یہ میری بیٹی فاطمہ کو بھجوا دو، وہ کئی دن سے فاقے سے ہے۔ ناظرین، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کبھی بھی اپنے شوہر سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پریشان نہ کیا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کھانے کو مانگا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ گھر میں آج 3 دن فاقہ سے ہے اور کھانے کو ایک دانہ بھی نہیں ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، فاطمہ، تم نے مجھ سے ذکر نہیں کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے کہا، مجھے میرے بابا نے بے وقت رخصتی نصیحت کی تھی اور میں کبھی سوال کر کے آپ کو پریشان نہ کروں، یہی وجہ ہے کہ میں نے آپ سے کچھ نہ کہا۔ ناظرین، بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اکثر فاقوں میں گزری۔ کئی دن گزر جاتے تھے، گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہوتا اور اگر کوئی مانگنے والا، کوئی فقیر آ جاتا تو آپ اسے ہرگز خالی ہاتھ نہ بھیجتیں۔ گھر میں جو کچھ بھی پڑا ہوتا اسے اٹھا کر دے دیتی اور کہتی کہ یہ بیچ کر روٹی کھا لو، اپنا پیٹ بھر لو۔ ناظرین، روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا شدید بیماری میں مبتلا ہو گئیں۔ بخار کی وجہ سے انہیں نیند بھی نہ آ رہی تھی۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساری رات جاگتے رہے۔ پچھلے پہر جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ لگ گئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سو گئے۔ جب اذان فجر کے وقت سیدنا علی المرتضیٰ اٹھ کر نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد نبوی تشریف لے گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نماز کے لیے اٹھیں اور نماز کی ادائیگی کے بعد حسب معمول چکی
پیسنا شروع کر دی۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ واپس آئے تو آپ کو چکی پیستے دیکھ کر کہا، فاطمہ تمہیں خود پر رحم نہیں آتا؟ تم شدید بیمار ہو اور چکی پیس رہی ہو۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواباً کہا، میں اپنے فرائض کی ادائیگی سے کبھی غفلت نہ برتوں گی یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے۔ مجھے میرے والد نے اللہ عز و جل کی عبادت اور آپ رضی اللہ عنہ کی اطاعت کا حکم دیا ہے، لہٰذا میں کبھی بھی ان کاموں میں کوتاہی نہ برتوں گی۔ حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے ان کے گھر گئے تو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موجود نہ پایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق دریافت کیا تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ ان کے اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کچھ جھگڑا ہو گیا ہے، اور اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے ہو کر کہیں چلے گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش میں بھیجا۔ اس شخص نے آ کر بتایا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آرام فرما رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اس جگہ پر تشریف لے گئے۔ اس وقت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے پہلو سے چادر ہٹ گئی تھی اور جسم مبارک پر مٹی لگی ہوئی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پہلو سے مٹی صاف کرتے جاتے اور فرماتے جاتے، اے ابو تراب اٹھو، اے ابو تراب اٹھو۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو گھر لائے اور دونوں میاں بیوی کے مابین صلح کروائی۔ اسی طرح ناظرین ایک اور واقعہ ہے۔ حضرت حبیب بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدنا علی مرتضیٰ سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے مابین کچھ ناراضگی ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بستر بچھایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلو کے بل لیٹ گئے۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جانب بیٹھ گئے۔ پھر سیدہ فاطمہ الزہرا تشریف لائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری جانب بیٹھ گئیں۔ حضور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا ہاتھ پکڑا اور اپنی ناف پر رکھا اور دونوں کے مابین صلح کرا دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مکان سے باہر تشریف لائے تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ اندر تشریف لے کر گئے تھے تو چہرے پر حزن و ملال کی کیفیت تھی، اب جب آپ باہر تشریف لائے ہیں تو چہرے پر مسرت کے آثار ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا کیوں نہ ہو، میں نے ان دونوں کے مابین صلح کروائی ہے جو مجھے بہت زیادہ پیارے ہیں۔ مجالس میں مقول ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کو جہیز میں ایک قمیص دی۔ شاید کہ کچھ عرصے کے بعد ایک سائل سیدہ فاطمہ الزہرا عنہا کے دروازے پر آیا۔ اس نے صدا لگائی، اے نبی کے گھر والوں، میں فقیر ہوں، میں محتاج ہوں، مجھے کچھ عطا کیا جائے، بھوکا ہوں، مجھے کچھ دیا جائے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے ارادہ کیا کہ اپنی پرانی قمیص اس کو دے دوں کہ اللہ عز و جل کا فرمان ہے کہ تم اس وقت تک فلاح نہیں پا سکتے جب تک تم اپنی وہ شے رائے خدا میں نہ دے دو جو تمہیں بہت زیادہ عزیز ہو۔ پس آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی وہ قمیص جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز میں دی تھی، آپ رضی اللہ عنہ نے وہ لا کر اس سائل کو دے دی۔ تو ناظرین، پیارے نبی کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی زندگی ایسی تھی کہ آپ کئی دن فاقے سے گزارتی، لیکن پھر بھی جب کوئی مانگنے والا آتا تو جو کچھ پاس ہوتا اسے عطا کر دیتی، اسے دے دیتی ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک تمام مسلمان عورتوں کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی زندگی کو مثل رہا بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان کے صبر سے سیکھنا چاہیے کہ ہمیں ان کی ثقافت سے سیکھنا چاہیے، اور جس طرح وہ اللہ کی عبادت کرتی تھیں اور ان کی عبادت سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ان کی گھرداری سے ہمیں سیکھنا چاہیے، اور سب سے بڑھ کر وہ اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت کیسے کرتی تھیں۔ تمام مسلمان عورتوں کے لیے تمام ایسے واقعات مثل رہا ہیں۔ اللہ پاک ہمیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی طرح زندگی گزارنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے اور ہمیں پرسکون زندگی عطا فرمائے، آمین۔